کہا جاتا ہے کہ فروخ ابا عبد الرحمن ابا ربی بنو امیہ کے دور حکومت میں خراسان جانے والی فوج کے ساتھ غازی بن کر روانہ ہوئے تو ان کی اہلیہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس 30,000 دینار چھوڑے اور جہاد پر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد 27 سال کے طویل عرصے کے بعد وہ مدینہ واپس لوٹے تو اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ گھر کے پاس پہنچ کر وہ اپنے گھوڑے پر سے اترے اور ہاتھ میں نیزہ سنبھال کر بڑھے ہی تھے کہ ان کے بیٹے ربی گھر سے باہر نکلے اور بولے، اے دشمن خدا، کیا میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں اور بولے، بلکہ اے دشمن خدا، تو نے میرے گھر کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ اور یہ کہہ کر دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر پاس پڑوس والے جمع ہو گئے اور یہ اطلاع مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو وہ اور دوسرے لوگ ربی کی مدد کی نیت سے وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے ربی کو کہتے ہوئے سنا، قسم خدا کی تجھے اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک کہ سلطان کے پاس نہ لے جاؤں۔ تو جواب میں فروخ نے کہا، قسم خدا کی میں بھی تجھے سلطان کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ تو میری بیوی کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے؟ اور یوں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا، مگر جیسے ہی مجمع کی نظر مالک رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی سب ایک دم خاموش ہو گئے اور مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اے بزرگوار، کیا آپ کا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہے؟ تو فروخ بولا، یہ میرا گھر ہے اور میں بنی فلاں کا خادم فروخ ہوں۔ جیسے ہی ان کی بیوی نے یہ سنا ایک دم باہر نکل کر آئیں اور بولی، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ میرا بیٹا ہے جس کو آپ اس وقت چھوڑ کر گئے تھے جب یہ میرے پیٹ میں تھا۔ یہ سنتے ہی دونوں باپ بیٹے گلے مل کر رونے لگے۔ پھر جب فروخ گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا، یہ میرا بیٹا ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، جی۔ تو فروخ نے کہا، ذرا وہ پیسے نکالو جو میں تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا اور یہ میرے پاس 4,000 دینار ہیں۔ تو ان کی بیوی نے جواب دیا، وہ پیسے میں نے ایک جگہ دفن کر رکھے ہیں، کچھ دن بعد نکال کر دوں گی۔ اس کے بعد ربی مسجد کے لیے نکلے اور اپنے حلقے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن زید رحمۃ اللہ علیہ اور مدینہ کے معزز حضرات آ کر ان کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ ادھر فروخ کی بیوی نے ان سے کہا، جائیے اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر نماز ادا کیجیے۔ وہ مسجد آئے اور نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کی نظر ایک حلقے پر پڑی جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ بھی ادھر ہو لیے اور دیکھنے لگے۔ لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنائی۔ ربی نے اپنا سر جھکا لیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے انہوں نے اپنے والد کو نہ دیکھا ہو۔ انہوں نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ان کے والد کو ان پر شک گزرا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ ربی بن ابی عبداللہ ہیں۔ تو ان کے والد بولے، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آئے اور اپنی بیوی سے بولے، آج میں نے تمہارے بیٹے کو اس حال میں دیکھا ہے کہ جس میں بڑے سے بڑے عالم اور فقیہ کو بھی نہ دیکھا ہوگا۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی، آپ کو کیا زیادہ عزیز ہے، 30,000 دینار یا وہ عزت اور مرتبہ جو آج آپ کے بیٹے کو حاصل ہے؟ تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، قسم خدا کی مجھے یہ زیادہ عزیز ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا، میں نے وہ ساری دولت اس پر خرچ کر دی۔ تو فروخ نے کہا، قسم خدا کی تم نے اسے ضائع نہیں کیا۔